ناظرین، عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی قسط کا یقیناً آپ کو بھی میری طرح شدت سے انتظار ہوگا، کیونکہ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں ہر منظر دل کی دھڑکنیں تیز کر دینے والا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ذوالفقار شاہ نور کو تقریباً زبردستی اپنے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں لے جاتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر وہ کسی بدتمیزی یا دباؤ کی بجائے نہایت تحمل اور سنجیدگی سے نور کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ سالار جیسے لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنا سراسر حماقت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سالار کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکا ہوں، وہ ایک اوباش اور غیر ذمہ دار انسان ہے۔ جس طرح اس نے تمہیں سارے زمانے میں بدنام کیا، کیا اس سب کے بعد بھی تم اس کے نکاح میں رہنا چاہتی ہو اور اپنی زندگی خراب کرنا چاہتی ہو؟ پھر وہ اسی لمحے نور کو پرپوز کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ نور، اگر تم سالار مرتضیٰ کو چھوڑ کر میرے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں عزت، سکون اور خوشحال زندگی دوں گا۔ لیکن نور کا جواب ذوالفقار کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہے کہ میری بدنامی کی اصل وجہ سالار نہیں بلکہ آپ ہیں، آپ کے ساتھ ہی میری ویڈیو وائرل ہوئی تھی نا۔ ذوالفقار وضاحت دینے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ محض غلط فہمی تھی، میں نے یقین کرو کہ تمہارا دوپٹہ نہیں کھینچا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ ساری حقیقت بیان کر پاتا، اتفاق سے ماریا انہیں ایک ساتھ بیٹھا دیکھ لیتی ہے اور اس کے دل میں جلتی حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور وہ موقع پر آ کر نور کے سامنے ذوالفقار کے وہ تمام راز کھول دیتی ہے جو شاید ذوالفقار خود آگے چل کے کسی مناسب وقت پہ نور کو بتانا چاہتا تھا۔ ماریا طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ تم جانتی ہو نا کہ ذوالفقار تمہارے پیچھے کیوں پاگل ہو رہا ہے، کیونکہ تم اس کی مرحوم بیوی حور سے جو ملتی ہو، وہی حور جسے پانے کے لیے ذوالفقار شاہ نے اپنے ماں باپ اور سب رشتوں سے بغاوت کی تھی، لیکن پھر اسی ذوالفقار نے اپنی حور کو اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ یہ سن کر نور کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آتا کہ جس شخص نے محبت اور عزت کی بات کی وہ ایک قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ نور تو اسی وقت ریسٹورنٹ سے نکل جاتی ہے۔ ذوالفقار اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بار میری بات تو سن لو نور، میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں۔ مگر نور نفرت بھری نظروں سے دیکھ کر کہتی ہے کہ مجھے آپ کو جاننے میں 1% بھی دلچسپی نہیں۔ آپ اس زبردستی کو محبت کا نام دے سکتے ہیں، مگر میں اسے محبت نہیں سمجھتی۔ میں سالار کی بیوی ہوں اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ ذوالفقار بھی دو ٹوک کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں نا نور، تمہیں اپنی زندگی یوں برباد کرنے نہیں دوں گا۔ اس بات پر نور ایک لمحے کو رکتی ہے، اس کی دھڑکن جیسے تھم جاتی ہے، جیسے دل کے کسی کونے میں کوئی جذبہ سر اٹھا رہا ہو، مگر وہ فوراً خود کو سنبھال کر واپس گھر آ جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ اپنی دوست زارا سے سب کچھ شیئر کرتی ہے اور زارا اسے مشورہ دیتی ہے کہ سالار جیسے شخص کے پیچھے اپنی زندگی کیوں ضائع کر رہی ہو؟ جب وہ خود کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تم کیوں اس کے نام پر قربان ہو رہی ہو؟ اگر ذوالفقار تم سے محبت کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے تو تمہیں اس کا پرپوزل قبول کر لینا چاہیے۔ مگر نور کو شدید غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ایک دھوکے باز انسان کے لیے کیسے ایسا سوچ سکتی ہوں، اور کال بند کر دیتی ہے۔ اسی دوران سالار ایک بار پھر نور کے پاس آ کر طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ واہ، کیا زبردست اداکاری کی تم نے، میں نے تو صرف ایک جھوٹا جال پھینکا تھا، مگر تم نے خود ہی سب کو یقین دلا دیا کہ تم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہو۔ بھائی، تم نے تو میرا کام بہت آسان کر دیا۔ اور پھر وہ نور کو آفر کرتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میری بیوی بن کر اسی گھر میں رہ سکتی ہو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور اروشما سے بھی نکاح کر لوں گا، بس شرط یہ ہے کہ جو میں چاہتا ہوں تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ سالار کی یہ باتیں سن کر نور خوف زدہ ہو جاتی ہے اور کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی ہے۔ یا اللہ، میری آزمائشیں آخر کب ختم ہوں گی؟ اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے، مگر دوسری طرف ذوالفقار فیصلہ کر چکا ہے کہ چاہے نور مجھے ٹھکرا دے، میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا
اور ثابت کروں گا کہ میری محبت سچی ہے۔ وہ گھر جا کر حور کی تصویریں دیکھتا ہے مگر ہر تصویر میں اسے نور دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رو پڑتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم ابھی حور کے غم سے نکلے نہیں تھے اور اب ایک نئی کہانی شروع کر دی۔ وہ لڑکی کسی اور کے نکاح میں ہے، آخر وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ ادھر سالار کے والد مرتضیٰ صاحب اپنی بیگم انجم کو صاف الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی ارشما سے کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور نور کو جلد از جلد گھر سے نکال دیا جائے۔ انجم پریشان ہو جاتی ہیں، اگرچہ نور کی وجہ سے وہ خاندان میں کافی شرمندہ بھی ہوئی ہیں مگر ارشما کے بارے میں بھی ان کے دل کو اطمینان نہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں گھر کا سکون بکھر نہ جائے ارشما کے اس گھر میں بہو بن کے آنے سے، اور مرتضیٰ صاحب جو نور کو گھر سے نکالنے کا کہہ رہے ہیں تو نور کے تو آگے پیچھے اور کوئی بھی نہیں، آخر وہ کہاں جائے گی؟ لیکن مرتضیٰ صاحب اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ میری طرف سے وہ جہاں مرضی جائے لیکن اس گھر سے نکل جائے، چاہے تو اسی لڑکے کے پاس چلی جائے جس کے ساتھ اس نے بدنامی مول لی اور ہمیں بھی دنیا بھر میں رسوا کر دیا۔ خیر، سالار اپنے والدین کے ساتھ باقاعدہ رشما کے گھر رشتہ لے کر پہنچ جاتا ہے اور شادی کی جلدی تاریخ طے کرنے کی بات ہوتی ہے۔ گھر واپس آ کر جب انجم یہ خبر فرحہ اور ساجدہ کو سناتی ہیں تو دونوں کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھیں کہ نور کے ہٹتے ہی راستہ صاف ہو جائے گا اور فرحہ کی شادی بڑے آرام سے سالار کے ساتھ ہو جائے گی، بلکہ ان کی تو لگتا ہے آگے کی بھی پلاننگ تھی ساجدہ، کیونکہ انجم کو یہ طعنہ بھی دے چکی ہے کہ اگر سالار کی طلاق ہو گئی تو خاندان میں کون اسے لڑکی دے گا۔ یعنی ساجدہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گی اور احسان بھی جتاؤں گی۔ خیر، اب سالار اور ارشما کے رشتہ پکا ہونے کی بات سن کے فرحہ اور ساجدہ کے ارمانوں پر تو گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے۔ ساجدہ فرحہ سے کہتی ہے کہ میرے خیال سے اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن فرحہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں اتنے آرام سے واپس جانے والوں میں سے نہیں ہوں، سالار کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو کر کے ہی رہوں گی۔ نور کو راستے سے ہٹا سکتی ہوں تو یہ ارشما کیا چیز ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ فرحہ کی سازشیں سالار اور ارشما کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کر دیں گی اور بالآخر ارشما کے تھرو ہی سالار کا سچ سب کے سامنے آ جائے گا کہ نور کی بدنامی کے پیچھے سالار کا ہی ہاتھ تھا اور اس پر لگے تمام الزامات بے بنیاد اور جھوٹے تھے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہی مرتضیٰ صاحب سالار اور نور کی طلاق کا فیصلہ کریں گے، اور چونکہ ان دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی تو عدت کی شرط بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سالار اور ارشما کے نکاح سے پہلے ہی ذوالفقار کو بلا کے نور کو بڑی سادگی سے اس کے نکاح میں دے دیا جائے۔ لیکن ناظرین، کہانی یہیں ختم نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ نور کی زندگی کی ہیپی اینڈنگ ہے، کیونکہ نور جو ذوالفقار شاہ سے شدید نفرت کرتی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہی نفرت کس طرح محبت میں بدلتی ہے۔ آپ میں سے کون کون نور اور ذوالفقار شاہ کی شادی کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارا ریویو پسند آیا ہو تو کمنٹس میں ایک ہارٹ بنا کر اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیں۔